اور ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، وہاں رمضان کا مہینہ غریبوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ شہر الطاعات، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ تو اسی طریقے سے کہا جاتا ہے شہر الصدقات و شہر المواسات، کہ یہ عبادت کا جہاں مہینہ ہے تو وہاں صدقہ کا بھی مہینہ ہے، اور وہاں غریبوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ صرف ہم عبادت میں جٹے رہیں۔ عبادت والے کئی اعمال جو ہم اب تک 20-22 رمضان تک کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے کہ روزہ خالص عبادت ہے، تراویح خالص عبادت ہے، اعتکاف خالص عبادت ہے، تلاوت خالص عبادت ہے، یہ سب ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جو رمضان کا ایک پہلو ہے جس کو کہا جاتا ہے شہر العبادات، شہر الطاعات، کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ طاعت کا مہینہ ہے، نیکی کا مہینہ ہے، فرما برداری کا مہینہ ہے، جو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے۔ اب دوسرے پہلو پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے، ہمارا دھیان ہونا چاہیے، ادھر بھی ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ ہمارا صدقہ اور خیرات بھی ہو، غریبوں کے ساتھ جو ہے غمخواری بھی ہو۔ جب ہم سحری کرتے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس میں غریبوں کی غمخواری ہو سکتی ہے۔ ہم افطاری کرتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے، تو افطاری میں اگر ہم غریب کو شامل کر لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی غمخواری ہو سکتی ہے۔ سحری میں ہم غریب کو شامل کر لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی غمخواری ہو سکتی ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ صرف عبادت کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ غمخواری، مواسات، صدقات اور خیرات کا بھی مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر کا بھی معمول ہمارے لیے، آپ کے لیے رکھا ہے۔ صدقہ فطر کا نظام رکھا ہے کہ جس نظام سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مہینہ شہر المواسات ہے، یہ مہینہ شہر الصدقات ہے، یہ مہینہ شہر الخیرات ہے، کہ اس مہینے کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے، اس مہینے کے اندر صدقہ ہونا چاہیے، اس مہینے کے اندر خیرات ہونا چاہیے۔ تو آج ہم سمجھیں گے کہ یہ صدقہ فطر کیا چیز ہے، کن کو دینا ہے، کن پر واجب ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ ساری چیزیں ہم ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر، اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے، صدقہ فطر کو صدقہ فطر کیوں کہتے ہیں۔ علماء نے کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ صدقہ فطر کو صدقہ فطر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فطر کے معنی آتے ہیں افطار کے، اور افطار کے معنی ہیں کھانے کے، یعنی آدمی جب روزہ ہوتا ہے تو روزے سے افطار کرتا ہے، اور یعنی وہ کچھ کھاتا پیتا ہے، روزہ کھول دیتا ہے، تو اس کو افطار کہتے ہیں۔ اور عربی میں اسی سے ایک لفظ نکلا ہے فطور، ناشتہ، یعنی صبح کا پہلا ناشتہ۔ جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو جو سب سے پہلے کھاتا ہے اس کو فطور بولتے ہیں، یعنی ناشتے کو، جس کو انگلش میں بریک فاسٹ بولتے ہیں۔ جب یہ لفظی معنی آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ فطر کے معنی افطار کے ہیں، یعنی کھانے کے ہیں۔ کسی چیز، ایک فاسٹنگ کو، ایک بھوک پیاس کا ایک تسلسل کو جب ہم توڑ دیتے ہیں کھانے کے ذریعے تو اس کو افطار بولا جاتا ہے۔ تو 30 دن 29 دن تسلسل کے ساتھ ایک بندہ فاسٹنگ رکھتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، اور روز شام کو تو افطار کرتا ہے لیکن پھر صبح ہو کر فاسٹنگ کرتا ہے، پھر شام کو افطار کرتا ہے، لیکن 30 دن 29 دن جو تسلسل کے ساتھ وہ فاسٹنگ کر رہا ہے، کھانا پینا روکے ہوا ہے، تو اس کھانے پینے کو توڑنے کے لیے اب ایک ایسا صدقہ آ رہا ہے جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں کہ اس صدقہ فطر کو ادا کر دو، یہ تسلسل فاسٹنگ والا ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اب
عید کے بعد کھاتے پیتے رہو 11 مہینے، اسی وجہ سے اس کا نام صدقہ فطر رکھا گیا، یعنی ایسا صدقہ جو افطار کراتا ہے تسلسل والے روزے کا تسلسل کے ساتھ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کا افطار کراتا ہے یہ صدقہ، جس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بإخراج زکاة الفطر ان تؤدى قبل ان یخرج الناس الى الصلاة، کہ لوگ نماز عید جب پڑھنے جائیں تو اس سے پہلے اپنے صدقہ فطر کی رقم کو غریبوں تک پہنچا دیں، یہ اس پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے صدقہ فطر کی؟ صدقہ فطر کے کئی فائدے ہیں، حدیث کے اندر 2 فائدے بیان کیے گئے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طہرۃ للصائم، روزے دار جو روزہ رکھتا ہے اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو گناہ ہو جاتا ہے، لہو و لعب ہو جاتا ہے، رفث ہو جاتا ہے، اور کوئی کمی کوتاہی جب ہو جاتی ہے تو اگر وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ پاک ہو جاتا ہے، اس کا روزہ، اس کے روزے کی بھرپائی ہو جاتی ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اصول آداب چھوٹ گئے، روزہ صحیح طریقے سے ہم نے ادا نہیں کیا، تو اب اگر ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو صدقہ فطر سے اس کی بھرپائی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طہرۃ للصیام او طہرۃ للصائم، ایک روایت میں ہے صائم کا لفظ اور ایک روایت میں ہے صیام کا لفظ، بہرحال جو بھی ہو مفہوم اس کا یہی ہے کہ یہ روزے کے لیے یا روزے دار کے لیے پاکی کا کام کرتا ہے، یعنی اس کے اندر جو کمی کوتاہی یا گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو یا اس کمی کو یہ صدقہ فطر کم کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے کو مقبول بناتا ہے، یہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ اگر ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اس سے ہمارا روزہ مقبول ہوتا ہے، مسعود ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ محبوب ہوتا ہے، وہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا روزہ مقبول ہو جاتا ہے، ہم عبادت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری عبادت مقبول ہو، اللہ کے نظر میں آ جائے، اللہ اس کو پسند کر لے۔ اگر ہم پوری زندگی عبادت کرتے رہیں اور وہ عبادت ہماری مردود ہوتی چلی جائے، دھتکاری ہوئی ہو، تو ایسی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو صدقہ فطر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ جو رمضان کے روزے ادا کرتا ہے تو وہ روزہ اس کے مقبول ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا ایک فائدہ حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ طعمۃ للضعفاء، کہ یہ ضعیفوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، غریبوں کے لیے، بے بس کے لیے غمخواری کا سامان پیدا کرتا ہے، یعنی اس کی مدد ہو جاتی ہے۔ کیسے اس کی مدد ہو جاتی ہے؟ کہ جس طریقے سے ہم عید ادا کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے، جو ہم عید کی شاپنگ کرتے ہیں، نئے نئے کپڑے لیتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، گھر کو سجاتے اور سنوارتے ہیں، ہمارے پاس چونکہ پیسہ ہوتا ہے، تو یہ صدقہ فطر جب ہم ادا کریں گے تو وہ طعمۃ للضعفاء، تو غریب بھی اس عید میں شریک ہو سکتے ہیں، اس صدقہ فطر کی رقم سے غریب کی بھی خوشیاں مل سکتی ہیں، بحال ہو سکتی ہیں، غریب بھی اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، غریب بھی اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، غریب بھی اپنے بچوں کو نئے کپڑے دلا سکتے ہیں۔ تو ہماری خوشی، ہماری عید اور غریبوں کی خوشی، غریبوں کے عید ایک جیسی لگے گی، ایک جیسا لگے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی غریب بیچارہ نئے کپڑے کے لیے ترس رہا ہے، اچھے کھانے کے لیے ترس رہا ہے، اچھے کپڑے کے لیے ترس رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المواسات
وہ شہر الصدقات نام دیا ہے کہ یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا بھی ہے اور یہ مہینہ غریبوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا بھی ہے اور یہ مہینہ خیرات کرنے کا بھی ہے، صدقہ کرنے کا بھی ہے۔ تو ہم اور آپ سب حضرات عید کی نماز سے پہلے اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، اللہ نے ہمیں صاحب ثروت بنایا ہے، مال عطا کیا ہے، اتنا مال عطا کیا ہے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، قربانی واجب ہوتی ہے، تو پھر صدقہ فطر بھی واجب ہوگا اور صدقہ فطر ہم کو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے غریبوں کو ادا کرنا ہوگا تاکہ ان کی بھی خوشیاں بحال ہو سکے، وہ بھی اچھے کپڑے اور اچھے کھانے خرید کر کھا سکے اور پہن سکے۔ وَتُعْمَةٌ لِلضُّعَفَاء کہ یہ غریبوں کا تعاون ہے۔ تو بہت سارے فوائد ہیں صدقہ فطر کے، ابھی آپ نے 3 فائدہ سنا۔ صدقہ فطر عطا کریں گے تو روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جائے گی اس کی بھرپائی ہوگی، صدقہ فطر ادا کریں گے تو روزہ مقبول ہو جائے گا، صدقہ فطر ادا کریں گے تو غریبوں کی مدد ہو جائے گی، جو کہ اس مہینے کا ایک خاص مقصد بھی ہے، جو اس مہینے کا ایک خاص حکم بھی ہے، ایک خاص فرمان بھی ہے کہ وہ شہر المواسات و شہر الصدقات کہ یہ مہینہ صدقہ اور خیرات کا ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر صدقہ فطر بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں تھوڑا بہت کا فرق ہے کہ زکوٰۃ کے مال پر سال لگنا ضروری ہے لیکن صدقہ فطر کے مال پر سال لگنے کی ضرورت نہیں ہے، مال اگر ہے تو صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ صرف بالغ لوگوں پر فرض ہوتی ہے لیکن صدقہ فطر بالغ نابالغ سب کو دینا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر میں جتنے سر ہیں ان تمام سر کو جوڑ کر ہر ایک سر کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ علماء نے مسئلہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی عید کے دن طلوع فجر سے پہلے کوئی بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے کوئی بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا سر بھی جوڑا جائے گا اور اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھنا ہے ہم لوگوں کو کہ ہمارے گھر میں اگر 6-7 لوگ ہیں، اس میں 2-3 اگر بچہ ہے نابالغ ہے، کوئی 1 مہینے کا ہے، 1 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، باقی سب بالغ لوگ ہیں، تو 6-7 لوگ، 7 لوگوں کا صدقہ فطر ادا کیا جائے گا عید سے پہلے۔ اور اگر بچے کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، بچہ اگر کسی مال کی ملکیت رکھتا ہے، بچہ اگر کسی مال کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس کے نام پر کوئی زمین جائیداد یا پیسہ کہیں پر ہے، تو اس کے مال میں سے اس کے جو سرپرست ہیں، اس کے جو ذمہ دار ہیں ادا کریں گے۔ لیکن اگر نابالغ بچے کے پاس کسی مال کی کوئی ملکیت نہیں ہے تو اس کے جو سرپرست ہیں، اس کے جو والد ہیں، وہ اپنی طرف سے بچے کا صدقہ فطر ادا کریں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن مالدار ہوتا ہے، اس کے پاس بہت مال ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہو جاتا ہے، زمین جائیداد ہوتی ہے، یا لڑکیاں جو ہوتی ہیں تو ان کے نام سے زیورات پہلے سے جمع کر دیا جاتا ہے، یا لڑکا بھی ہو تو ان کے نام سے جو ہے گھر ور اور پیسہ ویسا جمع کر دیا جاتا ہے، تو صدقہ فطر اب انہی مالوں میں سے دیا جائے گا۔ لیکن بچہ ایسا ہے کہ اس کے پاس اب کوئی مال کی ملکیت نہیں ہے، تو ان کے جو سرپرست ہیں، ان کے جو والد ہیں، وہ اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کریں گے۔ ایسے ہی یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیے کہ بیوی کے پاس اگر مال ہے تو ان کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے، شوہر کے پاس اگر مال ہے تو ان کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ شوہر اگر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، ادا ہو جائے گا، لیکن ذمہ داری خود اس کی بیوی کی ہے۔ اگر کوئی شوہر جو ہے موڈیل ہے، وہ ادا نہیں کر رہا ہے، تو پھر اب بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، تو وہ اپنے مال سے صدقہ فطر اور زکوٰۃ جو بھی صدقہ واجبہ اور نافلہ ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے ادا کرے۔ اور شوہر اگر ادا کر دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کا احسان ہے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب یہ نہیں سمجھے کہ یہ فرض واجب ہے، مطلب گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے جبکہ بیوی صاحب نصاب ہے تو وہ شوہر گنہگار نہیں ہوگا، بیوی گنہگار ہوگی۔ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لے،
تو ہم کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے، ہم تو اپنے گھر کے سارے افراد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ضد پر اتر جائے کہ نہیں میں اپنی بیوی کی طرف سے ادا نہیں کروں گا، تو وہ شوہر گنہگار نہیں ہوگا۔ بیوی کی الگ سے ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے مال کا زکوٰۃ بھی ادا کرے اور وہ مال کا صدقہ فطر بھی ادا کرے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی ہمارے یہاں یہ چلتی ہے کہ جو لوگ یہ روزہ نہیں رکھتے ہیں کسی وجہ سے، معذور ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے اب صدقہ فطر ادا نہیں کرنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے میں روزہ رکھنے والے، روزہ نہ رکھنے والے، معذور، مریض، صحت مند، عاقل، بالغ، نابالغ، مسلمان، سب برابر ہے، سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ طلوع فجر سے پہلے بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی طرف سے عید کے دن اگر طلوع فجر سے پہلے 1 گھنٹے کا بھی بچہ ہوگا تو اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اب یہاں صدقہ فطر کی رقم جو طے کی گئی ہے امارت شریعہ کی طرف سے، وہ فی کس 60 روپے طے کی گئی ہے۔ آپ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ دانہ، غلہ اور اناج اور قیمت میں بہتر یہ ہے کہ قیمت ادا کی جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم قیمت ادا کرتے ہیں تو اس قیمت سے غریب اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی چیزیں لے سکتے ہیں۔ اگر ہم دانہ اور غلہ اور اناج دیں گے تو پھر ہم ان کو تو سمجھیے کہ محدود کر رہے ہیں دانے پر، اب پھر وہ بیچارے اس کو بیچیں گے، پھر اس کو وہ صحیح قیمت ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو ایک طرح کا اس میں کام اور مشقت ہے۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلی چیز اگر کسی چیز کا اہتمام کرنا ہے تو وہ قیمت دے، جو کہ 60 روپے بنتا ہے، 1.25 کلو گیہوں کی قیمت 60 روپے، اس بات امارت شریعہ نے طے کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سب سے ادنا درجہ ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا، وہ ہے گیہوں کا 60 روپے، یہ ادنا درجہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ علم میں ہونا چاہیے کہ صدقہ فطر کشمش سے بھی ادا کیا جاتا ہے، صدقہ فطر کھجور سے بھی ادا کیا جاتا ہے، صدقہ فطر پنیر سے بھی ادا کیا جاتا ہے، صدقہ فطر جو سے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اور جو متوسط کلاس فیملی ہے، مڈل کلاس فیملی، ہم اور ہمارے جیسے بہت سارے لوگ کہ کسی نہ کسی طرح وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں لیکن اتنے مالدار نہیں ہیں، کھاتے پیتے فیملی سے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ 60 روپے والا اور گیہوں والا صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، مال کی کمی نہیں ہے، پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پیسے سے جیب پھٹا جا رہا ہے، اب وہ بھی جو ہے گیہوں کا صدقہ فطر ادا کر رہا ہے 60 روپے والا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ان کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے، ان کو اپنا دماغ بڑا رکھنا چاہیے، اور ان کو اس میں یہ پہل کرنی چاہیے کہ نہیں میں کھجور کا صدقہ فطر ادا کروں گا، اور کھجور کا صدقہ فطر ہوگا 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش، 3.5 کلو پنیر، 3.5 کلو جو۔ اب اس کی قیمت کبھی 1000 بنے گی، 1000 روپے بنے گی، کبھی 1200 بنے گی، کبھی 800 بنے گی، کبھی 400 بنے گی، لیکن یہ 60 روپے نہیں بنے گی۔ 60 روپے تو یہ بہت ادنا سی قیمت ہے جو ایک معمولی اور متوسط لوگوں کے لیے ہے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے، لیکن ہم لوگ سب کے سب اسی پر منحصر ہو جاتے ہیں، 60 روپے سے 60 روپے سے، ہم کو اگلا مسئلہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ بھائی اللہ نے اگر ہمیں وسعت دی ہے، اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے، تو ہم غریبوں کا اگر بھلا کرنا چاہتے ہیں، جب یہ صدقہ کا مہینہ ہے، جب یہ خیرات کا مہینہ ہے، جب یہ مواسات کا مہینہ ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم صدقہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وزن والا صدقہ فطر لیں، زیادہ سے زیادہ قیمت والا ہم صدقہ فطر لیں۔ اگر ہم کھجور کا جوڑیں گے تو 1000 روپے بنے گا 3.5 کلو کا، اگر ہم کشمش کا جوڑیں گے تو 1250 روپے بنے گا 3.5 کلو کا۔ تو اس طریقے کا ہم ادا کریں گے تو اس سے زیادہ غریبوں کا بھلا ہوگا، اس سے زیادہ غریبوں کا فائدہ ہوگا، اس سے زیادہ غریبوں کی مدد ہوگی۔ اس لیے ہم اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ اگر ہمارے پاس وسعت نہیں ہے اور ہم مڈل اور متوسط کلاس سے ہیں تو ٹھیک ہے گیہوں والا صدقہ فطر ہم ادا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے اور مال کی کمی نہیں ہے تو بخل سے کام نہ لیں۔ اگر وہ آدمی گیہوں سے ادا کرے گا تو بھی ہو جائے گا اس کا ادا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا۔ مالدار آدمی اگر گیہوں والے ادا کرے، 60 روپے والا صدقہ فطر ادا کرے، ہو جائے گا،
لیکن یہ بہتر نہیں ہے. وسعت کرے دل کے اندر, اور اللہ نے اگر مال دیا ہے تو غریبوں کا زیادہ بھلا کرے, غریبوں کا زیادہ فائدہ سوچے, اور 1000 روپے سے اور 1200 سے صدقہ فطر ادا کرے. اس سے انشاءاللہ غریبوں کی زیادہ مدد ہوگی. تو یہ تو وہ ساری باتیں ہو گئی کہ صدقہ فطر کے اندر پنیر, کھجور, کشمش, جو اور گیہوں, ان سب چیزوں سے ادا کیا جا سکتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی پہلے قیمت ادا کی جائے, کیونکہ قیمت اگر دیں گے تو اس سے زیادہ غریبوں کا بھلا ہوگا. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھے کہ اگر گھر کے اندر 7-8 لوگ ہیں تو 7-8 لوگوں کا جوڑ کر اگر ہم نے ایک غریب کو دے دیا تو بھی ادا ہو جائے گا. اگر ایک غریب کو نہیں دے کر کئی غریبوں کو دیا تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. لیکن دھیان رہے کہ کسی غریب کو اتنا کم پیسہ نہ دیں کہ اس کی کوئی ضرورت پوری ہی نہ ہو. مطلب اتنا پیسہ ضرور دیں ایک غریب کو کہ اس کی کوئی ایک چھوٹی بڑی ضرورت پوری ہو جاتی ہو. آپ کسی کو 5 روپیہ دھرا رہے ہیں, کسی کو 10 روپیہ دھرا رہے ہیں, اور اسی سے اپنا پورا صدقہ فطر کاؤنٹ کر کے 100 غریبوں کو آپ نے پورا کاؤنٹ کر کے دے دیا. لیکن اس 5-10 روپے سے آج کے زمانے میں کون سی ضرورت پوری ہوگی؟ اب تو چائے بھی نہیں ملتی 5 روپے میں, وہ بھی 10 روپے کی ہوتی ہے, تو بہت مشکل ہے. اس لیے 60 روپے تو کم سے کم ایک غریب کو دیں, 60 روپے, کہ اس سے کم ایک ٹوپی خرید لے, ایک موزہ خرید لے, ایک متوسط درجے کا وہ چپل ہی خرید سکتا ہے, یا بچے کا ایک چھوٹا سا کپڑا ہی خرید سکتا ہے. تو چھوٹی بڑی ضرورت اس کی پوری ہو جائے, اتنا کم سے کم ہم کسی غریب کو دیں. یہ جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ گھر میں ہم صدقہ فطر کی رقم جوڑ کر رکھے رہتے ہیں, ہماری عورتیں رکھے رہتی ہے, اس میں سے 10-10 روپے 10-10 روپے نکال کے دیتے رہتے ہیں, 10-10 روپے. تو اس طریقے سے بیچارے غریب کی پوری ضرورت پوری نہیں ہوتی. یا تو آپ پورے پیسہ ایک غریب کو دے دیں, یہ بھی بہتر نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک فیملی کی طرف سے 5000 روپے سب کی طرف سے نکلا صدقہ فطر, یعنی جتنے ممبر ہیں گھر کے اندر 5000 روپے نکلے. اب آپ وہ 5000 روپے ایک ہی غریب کو دے رہے ہیں, پھر ایک دوسرا آدمی کوئی اور 5000 روپے دے, ایسے 10 آدمی اس کو 5000 روپے دے دیا تو ویسے ہی اس کے پاس 50000 روپے ہو گئے. اب اس کو خود صدقہ فطر نکالنا پڑے گا, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. غریبوں میں تھوڑا بھی نہ دیں اور خوب اتنا زیادہ نہ دیں کہ وہ مالدار ہو جائے, اتنا زیادہ اس کو نہیں دے دیں کہ وہ خود مالدار ہو جائے, اور اتنا کم نہ دیں کہ وہ اپنی کوئی چھوٹی بڑی ضرورت پوری نہ کر پاتا ہو. اور بھی صدقہ فطر کے بہت سے ضروری مسائل ہیں, اس کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور ہم آپ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. الحمدللہ عبادتیں ہماری ادا ہو رہی ہیں, ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی عبادت ہم ادا کر رہے ہیں ہو رہی ہے. رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے, 8 دن بچا ہوا ہے, شب قدر بھی آنے والی ہے, لیلۃ الجائزہ بھی آنے والا ہے, یہ سب کچھ آنے والا ہے. لیکن آج جو تفصیل کے ساتھ جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں وہ صدقہ فطر کی آئی ہے, اور صدقہ فطر کو ہم اپنے اوپر ضروری اور لازم سمجھے. اللہ نے اگر ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے اور صاحب حیثیت بنایا ہے تو ہم صدقہ فطر ضرور دیں. اب ایک سوال یہ بھی رہتا ہے کہ کس کو دیں گے, تو جس کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو صدقہ فطر دیں. یعنی جو لوگ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں وہ لوگ صدقہ فطر کے بھی مستحقین ہیں, ان کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں. جیسے آپ زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو نہیں دیتے ہیں ایسے ہی صدقہ فطر آپ غیر مسلم کو نہیں دیں گے. جیسے آپ زکوٰۃ کسی سید کو نہیں دیتے ہیں ایسے ہی آپ زکوٰۃ کسی سید کو نہیں دیں گے. اگر سید بہت غریب ہے, اس کے پاس رہنے کو کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو آپ اپنی طرف سے اس کو گفٹ کر دیں, اس کی طرف سے ہدیہ کر دیں, تاکہ وہ بھی بیچارہ اچھے سے عید نکال سکے, عید کی خوشی میں شامل ہو سکے. لیکن اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے, لیکن آپ اس کو صدقہ فطر نہیں دیں گے, کیونکہ وہ ہاشمی اور سیدی خاندان سے ہے. تو اس کا احترام اور اس کی عظمت, اس کی عظمت کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اب اگر وہ بیچارہ اتنا ہی غریب ہے, ایسے تو بہت کم آپ کو ملے گا سید اور ہاشمی اللہ کے فضل سے کہ وہ اتنے غریب ہوں گے کہ وہ ان کا گھر کا چولہا چوکا نہ چلے یا وہ اپنی عید نہ ادا کر سکے, ایسے بہت کم ملیں گے. اگر خدا نخواستہ آپ کو کہیں ایسے سید ہاشمی مل جاتے ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ اور صدقہ خیرات وغیرہ نہ دیں, بلکہ اپنی طرف سے اس کو گفٹ دیں, ان کو ہدیہ دیں, ان کی عظمت اور ان کا عزت اور احترام کرتے ہوئے کہ بھائی یہ حضور کے خاندان سے ہیں. اور بھی بہت سارے تفصیلی مسائل ہیں, اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ فرداً ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو ہماری جانی مالی ساری عبادت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔